السلام علیکم یا سیدی یا رسول۔ اس وقت جو پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے عالم اسلام میں اور عالم کفر میں شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں خوشیوں کی، جو ہے وہ سمجھیے کہ محفلیں برپا کی جا رہی ہیں کہ عالم کفر اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے سرکاری تحویل میں لوگوں کو رکھ کر قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے اور قرآن جلایا بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن نہیں جلایا بلکہ قرآن کے صفوں کو جلایا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کوئی بھی نہیں جلا سکتا۔ اور عالم کفر نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، یعنی اپنے طرف سے انہوں نے مہر لگا دی ہے کہ ہم اس قرآن کے اصولوں کا اور اس قرآن کے قانونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکا آج تک کہ اس قرآن کے اصول اور اس کے قانون جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور دنیا کی حکمرانی کا جو سبب ہے وہ یہ قرآن مجید الفرقان الحمید ہی کے قانون ہے۔ مسلمان اگرچہ اس بات کو نہیں سمجھ سکا، لیکن عالم کفر اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان قرآن پر عمل کرنے لگ گیا اور قرآن کے قانون کو اپلائی کرنے لگ گیا تو پھر سے وہ سرکار عمر فاروق کا دور واپس آ جائے گا۔ اگر مسلمان قرآن پر عمل کرنے لگ گیا تو پھر سے سرکار صدیق اکبر کا دور واپس آ جائے گا۔ اگر مسلمان قرآن کا عامل ہو گیا تو پھر سے سرکار عثمان غنی مولا کائنات حیدر کرار اور امام حسن لجپال سرکار، پھر سے خلفائے راشدین کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور واپس آ جائے گا۔ تو وہ اس وجہ سے مسلمان کے سینے میں قرآن کی محبت کو کم کرنے کے لیے گائے بگائے ان سے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن کے اصولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جیسی کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ تو وہ مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کی محبت نکالنے کے لیے وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی قرآن کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں۔ تو یہ ان کا روندنا دنیا کا کوئی بھی دانشور ہو جائے، جلانا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا دانشور ہو، سمجھدار انسان ہو، تو وہ اسی بات کو اس کا نتیجہ یہی نکالے گا کہ دراصل یہ لوگ قرآن کے سامنے ہار گئے، یہ قرآن کے اصولوں کے سامنے ہار گئے۔ کیا ہوا کہ سویڈن میں اگر تم نے قرآن کو جلایا سرکاری تحویل میں، پولیس والوں کے سامنے، پولیس والے تمہارا پہرا دے رہے تھے، تو تم نے دیکھا نہیں کہ اسی جگہ پر اسی مقام پر مسلمانوں نے جمع ہو کر، لاکھوں مسلمانوں نے وہاں پر جمع ہو کر سب نے مل کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور ایک خوش الحان قاری کو کہا کہ تم قرآن پڑھو، ہم سب یہاں پر قرآن سنتے ہیں۔ تم نے قرآن کو جلانا چاہا، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ سے قرآن کی محبت پیدا کر دی اس دیار غیر کے اندر، دیار مغرب کے اندر، اور پھر تم قرآن کو جلانے کی سوچتے ہو، قرآن کو ختم کرنے کی سوچتے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہم خود ہی کریں گے، یا اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، یا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے جس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اور پھر اس قرآن کو اللہ نے نازل کس پر کیا، یہ بھی تو دیکھو۔ وہ قرآن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر نازل کیا، اور تم چاہتے ہو کہ قرآن تم یہ سوچتے ہو کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن ختم نہیں ہوگا، اگرچہ مسلمان کے دل سے قرآن کے اصولوں کی محبت ختم ہو سکتی ہے، یعنی قرآن کے اصولوں پر عمل کرنا ختم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان قرآن سے محبت کرنا ختم نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے دل سے اس قرآن کی جو روحانیت کی جو حقیقت ہے وہ تم کسی طریقے سے بھی ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اس قرآن کے نزول، اس کو نازل ہوتے وقت اس کے لیے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ کسی اور نے برداشت نہیں کی ہے، وہ اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس قرآن کے نزول کے لیے جنگیں لڑی ہیں،
اس قرآن کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے طائف میں کفار و منافقین و مشرکین کے پتھر کھائے ہیں، آپ کا جسم لہو لہان ہوا ہے۔ اس قرآن کے تحفظ کے لیے اور اس قرآن کے قانون کو دنیا پر اپلائی کرنے کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کفار کی گالیاں بھی برداشت کی ہیں۔ کفار نے آپ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں بھی ڈالی ہیں، سیدہ خاتون جنت کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی مار پڑی کہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں کہاں ہیں، آپ کا ناک کہاں ہے اور آپ کے چہرے کے خد و خال کہاں ہے، یہ نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اس قرآن کے نزول کے لیے اور صاحب قرآن کے تحفظ کے لیے اتنی مارے حضرت ابوبکر صدیق نے کھائی ہے کہ آپ کو کپڑے کے اندر ڈال کر، جس طرح اسٹریچر میں اس وقت کا جو اسٹریچر ہے وہ کپڑا ہوتا تھا، بڑی چادر کے اندر ڈال کر اٹھا کر دو چار لوگ آپ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ اس قرآن کے تحفظ کے لیے سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے قربانیاں دی ہیں، حضرت عثمان غنی نے قربانیاں دی ہیں، حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت پیش کی ہے۔ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ نے شہادت پیش کی ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عالم کفر نہیں جانتا کہ 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان غنی اگر اپنی شہادت پیش کرتا ہے تو وہ اس قرآن کے اوپر اپنا خون گرا کر پیش کرتا ہے۔ اور آیت کیا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ کتنا پیارا ہے، اللہ کا چڑھائے ہوا رنگ کتنا پیارا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اس قرآن کے تحفظ کے لیے سرکار عثمان غنی نے اتنی بڑی شہادت پیش کی ہے، مٹ نہیں سکتا۔ اور اسی قرآن کے تحفظ کے لیے سرکار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے اپنی شہادت پیش کی ہے۔ تو جس قرآن کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہوں، اس قرآن کے شجر کو جو پانی دیا گیا وہ پانی نہیں ہو، بلکہ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر، سرکار سیدنا عمر فاروق، سرکار عثمان غنی اور مولا حیدر کرار کا خون ہو، تو اس خون سے جس قرآن کے شجر کو سینچا گیا ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن مٹ جائے گا؟ ارے بیوقوفو، آج دنیا سے تم اس قرآن کے جو ماننے والے، حقیقی ماننے والے تھے، جو سرکار صدیق اکبر تھے، سرکار عمر فاروق تھے، سرکار عثمان غنی تھے، سرکار حیدر کرار تھے، وہ خود حیدر کرار نہیں بنے، وہ خود عثمان غنی نہیں بنے، وہ خود ابو بکر صدیق نہیں بنے، وہ خود صدیق اکبر یا خود عمر فاروق نہیں بنے، انہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے ہی بنے۔ تو قرآن کے عاملین کا نام تم نہیں مٹا سکے۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر جھنڈا کسی کا لہراتا ہے، یا تو وہ صدیق اکبر کا لہراتا ہے، یا عمر فاروق کا لہراتا ہے، یا عثمان غنی کا لہراتا ہے، یا میرے مولا حیدر کرار کا لہراتا ہے۔ چھوڑو یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر ان کی بات نہ بھی کی جائے، اگر آج بھی دنیا میں جھنڈا لہراتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا لہراتا ہے، سلطان نور الدین زنگی کا لہراتا ہے، ٹیپو سلطان شہید کا لہراتا ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا اور عمل کر کے پوری دنیا پر حکومت کی، تم ان کا نام نہیں مٹا سکتے، تم قرآن کا نام کہاں سے مٹاؤ گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم قرآن کا نام مٹا دو گے۔ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا بدل جائے گی، ساری کائنات ہیر پھیر ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قرآن ہم نے صرف صفوں پر تو نہیں لکھا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صفوں پر لکھا ہے۔ ہمارے 5-5 6-6 سال کے بچے، 7-7 سال بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور وہ مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کو جلانے سے تم قرآن کو مٹا دو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ جل مجدہ الکریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔